حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے آپ کو تکلیف دی عباس اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے آپ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، فرمایا آپ میرے لیے والد کی طرح ہیں، جگہ ہے۔ حضرت عباس کو حضور کے چچا سب لوگ احترام کرتے، حضرت عباس وہ آتے تو صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، حضرت عباس سے مشورہ لیا جاتا، ان کی رائے پہ عمل کیا جاتا، حتیٰ کہ حضرت صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت عباس جتنی مرتبہ آتے سیدنا صدیق اکبر اتنی مرتبہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، انہیں اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ سواری پہ جا رہے ہیں، گھوڑے پہ جا رہے ہیں، اونٹ پہ جا رہے ہیں، سامنے سے حضرت عباس آ گئے، اور میاں عزت والا ہی کسی کو عزت دیتا ہے، قدر والا ہی کسی کی قدر پہ جانتا ہے، یہ دونوں سواری پہ جا رہے ہیں، سامنے سے حضرت عباس آ گئے، دونوں سواری سے اتر جاتے، اتر کے کھڑے ہو جاتے، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے تو پھر دوبارہ سواریوں پہ بیٹھتے۔ ادب سیکھ لو ان لوگوں سے، احترام سیکھ لو ان لوگوں سے، نسبتوں کا قدر سیکھ لو ان لوگوں سے، اور سنگیوں محسنوں کے عزیزوں کا احترام سیکھ لو۔ ہمیں میاں صاحب نے بھی کہا تھا اصلہ نال جے نیکی کریے تے او نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ اپنے مشائخ کی اولادوں تک، استادوں کی اولادوں تک کا احترام ہمیں بزرگوں نے بتلایا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سبق ہمیں وہاں سے ملا ہے، وہاں سے ملا ہے، نسبتوں کا احترام وہاں سے ملا ہے۔ میرے عزیز، حضرت علی پتہ کیا کرتے حضرت عباس کے ساتھ؟ ان کے ہاتھ چومتے اور کہتے چاچا مجھ سے راضی رہنا، راضی رہنا۔ تو حضرت عباس کو بڑا پیار تھا، وہ ماتھا چوم لیتے مولا علی شیر خدا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک، مدینہ شریف میں بارش نہیں ہوتی، لوگ پریشان ہیں، سب لوگوں کو لے کے حضرت عمر باہر نکلے، آؤ دعا مانگے بارش کے لیے۔ سب صحابہ موجود تھے، بیچ میں حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازو تھام کے جناب عباس کو آگے کیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ ہم تیرے نبی کریم علیہ السلام کا وسیلہ تیری بارگاہ میں لایا کرتے تھے، عرض کرتے تھے تو رحمت کرتا تھا، آج تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں، تیرے محبوب کے چچا کو لے کے آئے، بخاری ہے، یا اللہ تیرے محبوب کے چچا کو لائے، مہربانی فرما۔ حضرت عمر نے دعا کی حضرت عباس کے وسیلے سے، چلے نا ایمان دو قدم بھی اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے، اور تیرا وسیلہ دیا نہ جائے تو زندگی معتبر نہ ٹھہرے۔ لبوں پہ ایاک نستعین ہے پر اس حقیقت پہ بھی یقین ہے، اگر تیرے واسطے سے مانگوں کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے۔ اور ایک جگہ پہ درویش نے کہا تھا ویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، صفیں تو سب بچھی ہیں، عشق والیوں میں بیٹھ جا۔ درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ، درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ، جنیدیوں میں بیٹھ جا، غزالیوں میں بیٹھ جا۔ اب شارحین حدیث اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، کہتے ہیں پھر حضرت عباس نے بھی دعا فرمائی، اور بارش اتنی ہوئی کہ پھر گلیوں میں چلا نہیں جاتا تھا۔ وسیلہ کس کو بنایا؟ حضرت عباس کو۔ یہاں بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں وسیلے کے نام پہ، اور میں نے کہا میاں آپ کو کیوں اتنی پریشانی ہے، جب قرآن میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے راستے میں وسیلہ تلاش کرو۔ وہ کہتے میں اپنے بچوں کو گھر کے اندر بٹھا کے نا تو نبی پاک کی باتیں سنا رہا تھا۔ کون؟ خطیب صاحب کے ابا جی حضرت عباس کہتے میں اپنے بچوں کو گھر میں بٹھا کے تو رسول پاک کی باتیں، میں حضور کے بچپن کی، حضور کے اخلاق کی، کردار کی، نبی پاک کے اٹھنے کی، بیٹھنے کی، میں بچوں کو باتیں سنا رہا تھا، میں سنا رہا تھا باتیں۔ فرماتے مجھے کیا خبر تھی کہ دروازے پہ کھڑے ہو کے میرے نبی پاک بھی میری باتیں سن رہے ہیں۔ حضور گزر رہے تھے گلی سے تو محبوب نے دیکھا کہ وہ باتیں کر رہے ہیں نبی پاک کی، بچوں کو بٹھا کے۔ والد آپ یقین کریں، اماں جو چاہتی ہے بچوں سے کرا لیتی ہے، اماں جو چاہتی ہے بچوں سے۔ ایک جملہ میں نے بعد میں کہنا تھا، پہلے کہہ دیتا ہوں، اماں اگر چاہے تو بچے باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اور اگر اماں چاہے تو بچے باپ کے، صحیح کہہ رہا ہوں،
تو اگر اماں کے کہنے پر بچے ابا جی سے جھگڑا کر لیتے ہیں یا ابا جی کے قدم چوم لیتے ہیں تو اماں کے کہنے پر بچے درود و سلام نہیں پڑھیں گے؟ وہ صحابہ کے یا اہل بیت کے یا محبوب علیہ السلام کی شان میں کمی کرنے والے بے ادب سے بچیں گے نہیں؟ کیوں نہیں یہ چیزیں ہم سکھاتے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بچوں کو گھر میں بٹھا کے نبی پاک کی عظمتیں سنا رہا تھا. حضور گلی سے گزر رہے تھے تو محبوب بھی کھڑے ہو گئے. حضور سننے لگے. فرماتے میرے نصیب دیکھو پتہ نہیں کب سے حضور سن رہے تھے. جب باتیں مکمل ہو گئی نا، جب اس دن کا وہ سبق، اس دن کی وہ محفل تکمیل کو پہنچی تو محبوب نے دستک دی. کہتے ہیں حضور نے دستک دی، میں نے دروازہ کھولا تو حیران ہی رہ گیا، اللہ کی ساری رحمتیں میرے دروازے پر کھڑی تھی. فرماتے ہیں رشک کرنے لگا میں اپنے مقدر پر. محبوب اندر تشریف لائے، بیٹھ گئے تو محبوب نے سن بھی لیا، پھر بھی پوچھا چچا کیا کر رہے تھے؟ پوچھ لیا لیکن تصدیق کے لیے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبداللہ یہ باقی بچے کہہ رہے تھے مصطفیٰ کی کوئی بات سنائیں. تو محبوبہ آپ کے ہی تذکرے کر رہا تھا. حضرت عباس کہتے ہیں پہلے پوچھا پھر تصدیق فرمائی. کہنے لگے جو آپ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، میں بھی دروازے پہ کھڑا ہو کے سن رہا تھا، میں سن رہا تھا دروازے پہ کھڑے ہو کے، صحیح کہہ رہے. اب حضور نے رزلٹ کا اعلان کیا. تیرا بچہ کیسے ان کے پاس چلا گیا جو حضور کے علم غیب کا انکار کرتے؟ تو نے انہیں حضور کے علم کی بات بتائی نہیں؟ تیرا بچہ وہاں جا کے کیسے بیٹھ گیا جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ حضور کو تو اپنا نہیں پتا آخری وقت کیسا ہوگا؟ کہاں کیسے چلا گیا تیرا بچہ ان کے پاس جو صحابہ کرام کے بارے میں کمزور جملہ بول، جو اہل بیت نبوت کے بارے میں کمزور، کیسے چلا گیا؟ اگر تو نے گھر میں بیٹھ کے محفل کی ہوتی، انہیں خود سکھایا ہوتا، خود کیسے بگڑ سکتے تھے بچے؟ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. تو پانی کس کو دیتا رہا اگر تیرا اپنا باغ ہی خشک رہ گیا؟ محبوب پاک علیہ السلام سے فرمانے لگے، نبی پاک علیہ السلام جناب عباس سے کہا میں نے سن لیا ہے اور میں اتنا خوش ہوا ہوں، اتنا خوش ہوا ہوں. سنو اب تمہیں ملے گا کیا؟ حضور کیا ملے گا؟ کہتے میرے سارے خاندان کی توجہ حضور کی جانب ہو گئی. تو محبوب نے فرمایا حلت لکم شفاعتی، فرمایا تم نے یہ کام کر کے نا اپنے بچوں کو میری عظمت سکھا کے، اپنے بچوں کو میرے گیت سنا کے، فرمایا تم نے اپنے اور اپنے خاندان کے حق میں میری سفارش کو حلال کر لیا ہے. فرمایا اب صبح قیامت میں تم سب کی سفارش کرا کے تمہیں جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا. بچوں کو رات کو بٹھایا کریں. یہ ہمارے بچوں کے عقیدے کیوں خراب ہوتے ہیں؟ بد مذہبوں کے ہتھے کیوں چڑھتے ہیں؟ توجہ ہے میری بات پر؟ بچوں کے عقائد اس وقت خراب ہوتے ہیں جب ہم انہیں عقیدہ سکھاتے ہی نہیں. مولوی صاحب کی بات تو وہ اتنی سنے گا جتنی ہم سنتے ہیں، کیونکہ ہم نے بتایا ہوتا ہے کہ یہ مولوی صاحب ہیں، ان کو ہم 10,000 روپیہ ماہانہ تنخواہ دیتے ہیں. تو بچہ بھی سمجھتا ہے کہ چونکہ یہ 10,000 لیتا ہے تو 1 گھنٹہ اس نے جمعے والے دن بات کرنی ہے. کیا اس کا وہ اثر لے گا؟ کیا اثر لے گا جب ہم نے تعارف اس طرح کرایا ہے؟ یہ نعت خواہ ہم نے بلایا ہوا ہے، کس لیے؟ یہ 15,000 روپیہ لے گا. تو بچہ کہتے ہے اس کی تو ڈیوٹی ہے، 15,000 پورا کرنا ہے اس نے. یہ خطیب صاحب آئے ہیں، کیا کرنے آئے؟ کہتے 25,000 ایڈوانس لیا. تو بچہ اس کا کیا اثر لے گا؟ وہ کہے گا اس کا تو کام ہے. فلاں آدمی بڑے اچھے شعر پڑھ رہا ہے، تو بچہ کہتا پڑھنے نہیں، اس کے اوپر پیسے نہیں پھینکے جا رہے ساتھ ساتھ ہی، پڑھنے نہیں، اسی لیے تو پڑھ رہا ہے. میرے بھائی بچے کو اپنی گود میں بٹھائیں، اور جہاں آپ اس کو یہ سکھاتے ہیں نا کہ بیٹے پڑھ جاؤ گے تو پیسے کماؤ گے، جہاں اسے یہ سکھاتے ہو نا پڑھ جاؤ گے تو بہت اونچے اڑو گے، جہاں اسے یہ سکھاتے ہو نا یہ ہمارا گھر بڑا قریبی ہے اور یہ ہمارا دشمن ہے، تو بچہ 5 سال کا بھی اس گھر میں نہیں گھستا. اپنی ذات کے بارے میں بچے کو سارا کچھ سکھاتے ہو، پہلا کام اسے یہ کرو کہ اسے میرے نبی کی محبت سکھاؤ، اسے رسول اللہ کا پیار سکھاؤ. اسے رات کو جب یہاں لٹاتے ہو نا، یہاں کندھے پہ، اسے کہتے ہو میں نے تیرے لیے بڑی محنت کی، میں بڑی کوشش کرتا رہا، میں تیرے لیے بڑی دور تک سفر کر کے آیا. اسے کہا کرو بیٹے میں نے کچھ بھی نہیں کیا، تیرے لیے جو کچھ بھی کیا ہے تیرے رسول نے کیا ہے، تیرے محبوب نے تیری آخرت کے لیے بڑا کچھ کیا.
अपने बच्चों को नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत सिखाएं, उनकी घुटी में डालें ये बात। कैसे बिगड़ गया बच्चा, कैसे गैरों आपको मिल जाएगी इंशाअल्लाह। एक मंजूर रही है हमारे मुल्क में, और कुछ बना नहीं बना, हम सारे कैमरा मैन तो बन ही गए हैं। वो पहले ना इस तरह होता था कि कोई किसी बुजुर्ग से मिलता था तो कहता था जनाब दुआ करना। अब कोई किसी बुजुर्ग से मिलता है तो कहता है इधर देखिया जरा फोटो लेनी है। वो खुदा के बंदो, दुआ तो रह ही गई। पहले बुजुर्गों से मिलते तो कहते हजरत जी मेरे लिए, अब कहते हजरत जी जरा इमामा सीधा कर दो, फोटो सही आ जाए। छोड़े, कोई फर्ज कफाया तो है नहीं, तो बड़ी मुश्किल से उलमा ने इजाजत दी। और पता नहीं कैसे कैसे हम कॉल ढूंढ के लाए, जुजियात उमूम बलवा है, इब्तिला है, क्या क्या हमें जुजियात ढूंढने पड़े, और कौम ने उसे फर्ज कफाया ही बना लिया। आगे पीछे बात बढ़ती नहीं, खुदा रा मेहरबानी। मैं एक जगह पे बैठा था कुछ अर्सा पहले, 4 तस्वीरें लगी हुई थी कमरे में। मैंने कहा कि ये भाई उतार दो, मैंने नमाज पढ़नी। कहते पीर साहब की है फोटो। मैंने कि जब हुक्म आ गया कि जहाँ तस्वीर है वहां नमाज जायज नहीं, तो मुरीद साहब की हो या पीर साहब की हो, बात तो एक ही है। तो पीर साहब को नहीं पता फोटो नहीं लगवानी चाहिए। वैसे भी फोटो दीवारों पे नहीं पीरों की रखनी चाहिए, पीरों की तस्वीर दिल में रखनी चाहिए। और हमने दिल में सजा रखी है तस्वीर यार, बस जरा गर्दन चुकाई देख ली। इतना शौक, इतना शौक। मुझसे कोई शख्स पूछता है ना कभी कि फ्लैक्स पे फोटो, तो मैं कहता हूँ छोड़ो यार, पहले फ्लैक्स पे लगती है फिर माज़अल्लाह जमीन पे गिरती है, क्या जरूरत है। और ये जो अलकाबात लिखते हैं ना बड़े बड़े इश्तिहारों पे, कौम को तो पता ही नहीं कि ये क्या कहा जा रहा है। कौम को सादा नाम बड़ी मुश्किल से याद होता है, लिहाजा लंबे चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। जो अम्मा अब्बा ने नाम रखा उतना ही काफी है, बाकी कोई कितना दीन का काम कर रहा है ये सुबह कयामत खुद ब खुद पता चल जाएगा। बस दुआ फरमाए अल्लाह यहाँ भी इज्जत दे और वहां भी अल्लाह पर्देदारी अता फरमाए। मेरी बात पर जरूर गौर करें और याद रखें, अपने बच्चों को बिठाएं। देखें ना, हजरत आयशा सिद्दीका से किसी ने पूछा, मेरी बात पे तवज्जो करनी आप, ये बात आपने याद रखनी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि अम्मा जी क्या वजह हुई कि आप मुसलमान हो गए, क्या सबब बना आपके कलमा पढ़ने का। हर आदमी के साथ कोई ना कोई बात हुई, किसी ने कुरान पाक सुना, किसी ने कुछ सुना, कोई ना कोई वाकया है, पस मंजर है। तो अम्मा जी आप कैसे मुसलमान हुई। जनाब आयशा सिद्दीका कहने लगी मुझे कोई जरूरत ही नहीं पड़ी किसी वाकये की, इसलिए कि मेरे अब्बा जी जनाब अबू बकर सिद्दीक जितनी देर घर बैठे रहते थे मोहम्मद अरबी की नात ही पढ़ते रहते थे। वो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की तारीफ ही करते रहते थे। मुझे जरूरत पेश, तो किस तरह तेरे बच्चे को जरूरत पेश आती है कि वो कहीं से जाके सीखे, तू किधर है। 3 बातों की ड्यूटी अब्बा जी और अम्मा जी की है, नबी पाक ने लगाई है। हुजूर ने फरमाया 3 काम करो, अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। हुजूर कौन सी। फरमाया एक उन्हें अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, एक उन्हें अपने नबी के अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, और तीसरा माँ बाप की ड्यूटी है। फरमाया अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है। घर तब बनेगा जब हमारे बच्चे रसूल पाक से जुड़ जाएंगे, जब हमारे बच्चे नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम बनेंगे, जब उन्हें हुजूर की सुन्नत का शऊर आए। हमारी अम्मा तो थैंक यू सिखाना फख्र समझती है, बेटे थैंक यू बोलो। ओ बीबी ये ठीक है, ये जब स्कूल जाएगा तो बोलेगा, हम दिकियानूस नहीं है, हम कायल हैं जदीद तालीम के, लेकिन थैंक यू का सवाब कोई नहीं। सवाब जज़ाकल्लाहु खैरा का है, इसका अजर है। जज़ाकल्लाहु, इसका अजर है। ये हदीस बुखारी में मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने अपने मोहसिन को जज़ाकल्लाहु खैरा कहा, उसने उसका पूरा शुक्रिया अदा कर दिया। तो ये जुमले तूने क्यों नहीं सिखाए, ये तेरे बच्चे की जुबान पे क्यों नहीं आया, इन फिक्रों को तूने क्यों अपने घर में राइज नहीं किया। बच्चों को दीन सिखाएं, नबी पाक की गुलामी सिखाएं, उन्हें रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होना सिखाएं।